بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرہ فرسٹ ایئر ہمارا مضمون ہے اسلامیات، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت اور وحی۔ پہلے عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر وحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عقیدہ رسالت کے معنی مفہوم کو جانتے ہیں۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ جو ہے پختہ نظریے کو کہتے ہیں، اور رسالت کا معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ تو عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان میں آخری اور اکمل نبی جو ہیں، تمام نبیوں کے امام جو ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، ایمان کی شرط ہے۔ تو انسان کو ذات الہی کی پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ذات الہی کی پہچان سے کیا مراد کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو رسولوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ رسولوں نے ہی آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اس لیے اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ تو تین عقائد، بنیادی عقائد تین ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ تو پہلا جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید کے بعد دوسرا نمبر جو ہے رسالت کا درجہ ہے۔ اب رسالت کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو پیغام دے کر، رسول کو پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ تو رسول کے معنی اب دیکھتے ہیں۔ رسول کے معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا، پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب نبی کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی بھی پیغام لے کے آتے ہیں نا، اور رسول بھی پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کے آتے ہیں۔ تو رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دیتا ہے اور خبریں بھی لا کر پہنچاتا ہے۔ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پہنچائے جاتے ہیں، اور خبریں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اب عقیدہ رسالت کو دیکھتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت، مسائل زندگی میں درست رہنمائی کی خاطر دوسرے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی میں سے بعض کو چن لیا کرتا تھا۔ یعنی انسان کی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے آگاہی کے لیے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں میں سے ہی انسان کو نبی بنا لیتے تھے۔ کسی جن یا فرشتوں کو نبی نہیں بناتے تھے، کیونکہ انسانوں میں سے ہی انسان کو اس لیے چن لیا جاتا تھا کہ جو مسائل دوسرے انسان کو درپیش ہیں وہ یہ نبی ان مسائل کے بارے میں ان کو آگاہی دے۔ تو یہ برگزیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے تھے، اور اللہ کے پیغام ہدایت کو بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اب عقیدہ رسالت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ انسان کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے سامنے دو کام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے صحیح کام لے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، یعنی جو حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے ان کا وہ خیال رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور ان دونوں کاموں کے علاوہ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی بھی ضرورت ہے، کہ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو، جب تک انسان کے پاس اس بات کا علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کن کاموں کو ناپسند کرتا ہے، تو اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ تمام آگاہی ہمیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ رسالت کے ذریعے، نبی رسول کو پیغام جو دے کر بھیجا گیا ہے اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف
اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ترجمہ ہے اور تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول، یعنی امت محمدی کی طرف رسول نہیں آئے بلکہ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ درمیانی عرصے میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ تو رسالت سے پہلے رسول کی زندگی، رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی تھی۔ وہ نبی جو رسول ہیں وہ اپنی قوم میں پہلے کوئی عام انسان نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک معزز، ایک پروقار لوگ ہوتے تھے۔ تو اور ان کی زندگی جو تھی وہ زندگی بھی نہایت ہی اچھی زندگی ان کی ہوتی تھی، نہایت ہی بہترین اخلاق کے وہ مالک ہوتے تھے۔ تو رسالت سے پہلے جو ہے انبیاء کرام اور رسول اپنے معاشرے کے برگزیدہ ترین اور متقی انسان ہوتے تھے۔ وہ ہر قسم کے گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ پاک باز، نرم ہو، نیک نیت، سچا اور امانت دار ہوتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام سناتے وقت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے، اور وہ دعوے سے کہے، جو نبی ہے وہ دعوے سے یہ بات کہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ترجمہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے نہایت ہی پرہیزگار متقی انسان ہوتے تھے۔ تو اب رسالت کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت جو ہے کیوں پیش آتی ہے، کس لیے ضرورت ہے نبیوں کے آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت اس آیت میں واضح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر تاکہ بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو نازل کیا علیہم ان کی طرف۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے زمین اور آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کا حیران کن جو نظام ہے اس کو پیدا کیا ہے، یہ تمام نظام قدرت جو ہے اس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کی مقصد زندگی کے مطابق ہدایت دی جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے ہیں، ہر قوم کی طرف جو ہے رسول آئے ہیں، دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے گئے، پیغام دینے والے بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ترجمہ ہے اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو، یعنی ایسی کوئی امت نہیں گزرے جس میں کوئی نبی اور رسول نہ آئے ہوں۔ نبی اور رسول کا پہلا فرض ہدایت اور رہنمائی ہے۔ چنانچہ نبی کے لیے قرآن مجید نے ہادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہادی کہتے ہیں راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا۔ تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تو اس کا ترجمہ ہے ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا آیا جو انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کی راہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے۔ رسالت ہی کی وجہ سے اللہ کی پہچان اور اس کا حقیقی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور رسالت کے بغیر اللہ اور آخرت پر ایمان ممکن نہیں۔ رسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی ممکن نہیں۔ اس لیے رسالت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ یہ تو رسالت کے بارے میں پڑھا، اب وحی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے وحی کے معنی اور مفہوم کو جان لیتے ہیں۔ وحی کے معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا یا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا، یہ تو وحی کا معنی ہو گیا۔ اب اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں بات ڈال دی ہو، نبی کے دل میں براہ راست وہ بات ڈال دی ہو یا پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو، یہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی اور رسالت کا مقصد
وحی اور رسالت کا جو مقصد تھا وہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ ہے اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، یعنی اس کے آمنے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے، پیغام رساں کو، پیغام پہنچانے والے کو بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ تو وحی کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا۔ اب وحی کی اقسام دیکھتے ہیں کتنی اقسام ہے۔ وحی کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید بھی وحی کے ذریعے جو ہے نازل ہوا۔ جس حکم کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق کوئی سورت یا کوئی بھی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ تو قرآن مجید جو ہے وحی کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید۔ وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات وغیرہ، جیسے نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات، نماز کا طریقہ وغیرہ۔ اب وحی کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ وحی کی ہمارے پاس کتنے 5 صورتیں ہیں۔ پہلی جو صورت ہے گھنٹی کی سی آواز، دوسری صورت ہے فرشتے کے ذریعے، تیسری صورت ہے سچے خواب، چوتھی صورت ہے براہ راست مکالمہ، اور 5ویں صورت ہے دل میں بات ڈال دینا۔ اب وحی کی پہلی قسم دیکھتے ہیں گھنٹی کی سی آواز۔ تو یعنی گھنٹی کی طرح کس طرح سے جو ہے وحی نازل ہوتی تھی، اس کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طرح سے آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتا ہے، اور یہ وحی اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یعنی جو وحی فرشتہ جو ہے نازل کرتا تھا، آتی تھی جو وحی، تو نبی پاک علیہ السلام اس وحی کو یاد کر لیتے تھے تو وہ وحی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ وحی مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نزول اس قدر سخت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت بوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ تو وحی کی دوسری قسم ہے فرشتے کے ذریعے۔ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی جبرائیل امین کسی انسان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو یاد کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو فرشتے کا اصلی شکل میں کس طرح آنا ہے کہ فرشتے کس طرح اصلی شکل میں آتے تھے، اپنی حقیقی شکل میں کس طرح سے آتے تھے کہ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں وحی لاتے تھے۔ مثلاً غار حرا میں قرآن حکیم کی پہلی وحی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں لے کر آئے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں کون سی نازل ہوئی تھی؟ جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے کہا تھا آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے دل سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ تمام کلمات جو ہے وہ آ چکے تھے۔ تو پہلی جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے۔
تو ہمارے پاس وحی کی تیسری صورت ہے سچے خواب، یعنی اچھا یا نیک خواب، اور اسے روایات کا یعنی سچا خواب بھی کہا جاتا ہے۔ غیر نبی کا خواب یعنی جو نبی نہ ہو اس کا خواب قطعی نہیں ہوتا، یقینی ان کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب واقعے سے متعلق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے قبل، وحی کے نزول ہونے سے پہلے سچے خواب کی صورت میں الہام ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں حکم ہوا تھا کہ بیٹے کی قربانی پیش کریں، تو انہوں نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی۔ تو ہمارے پاس چوتھی صورت ہے براہ راست مکالمہ، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا۔ تو کبھی کبھی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ خود ہی نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں شب معراج کے وقت حاصل ہوا آپ کو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردے کے پیچھے کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان آواز کو سنتے تھے، لیکن آنکھ جو ہے بولنے والی آواز کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو دوسری صورت ہمارے پاس ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آمنے سامنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ تو براہ راست بات تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں شب معراج کے وقت جو آپ کو حاصل ہوا۔ تو ہمارے پاس اب نمبر 5 ہے بات دل میں ڈالنا۔ اس صورت میں الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ دل میں واضح خیال اترتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے بغیر کوئی بات کہے آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں بات ڈال دیتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام پر کثرت سے الہام نازل ہوئے۔ الہام کہتے ہیں کوئی بات دل میں ڈال دینا جو ہے، تو جیسے نمازوں کی تعداد، ان کی رکعت وغیرہ اور ادائے نماز کا طریقہ وغیرہ۔ تو کلاس آج کا ہمارا ٹاپک رسالت اور وحی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو جتنا سبق آج پڑھا ہے فرسٹ ایئر یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔